الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ کہ عز و جل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان کے شروع میں خاص طور پر یکم رمضان کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ تو ہر سال یہی فرمائش ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ کے اوپر بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ آج میں مختصر سے انداز میں ایک قسم کا زکوٰۃ کورس آپ کو کرواؤں گا کہ آپ کو زکوٰۃ کے متعلق اہم جو مسائل ہیں وہ معلوم ہو جائیں۔ زکوٰۃ 4 ابواب کے اوپر، چیپٹرز کے اوپر مبنی ہے، جو مختصر اگر اس کو کہا جائے۔ زکوٰۃ کی بنیاد 4 موضوعات ہیں زکوٰۃ کے مین۔ سب سے پہلے ہے شرائط زکوٰۃ، دوسرے نمبر پر ہے اموال زکوٰۃ، تیسرے نمبر پر ہے نصاب زکوٰۃ، اور چوتھے نمبر پر ہے مصارف زکوٰۃ۔ سب سے پہلے ہے شرائط زکوٰۃ کہ جس طرح نماز کے فرائض الگ ہوتے ہیں، شرائط الگ ہیں۔ فرائض اور شرائط کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ فرض عبادت کے اندر لازم ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر رکوع لازم ہے، قرات لازم ہے، سجدہ لازم ہے۔ اور شرائط وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر عبادت شروع ہی نہیں ہوتی۔ فرائض عبادت کے اندر ہوتے ہیں اور شرائط کیا ہوتی ہیں؟ بنیاد ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر عبادت شروع ہی نہیں ہوتی۔ جیسے نماز کے اندر فرائض ہیں اور طہارت جو ہے وہ اس کی شرط ہے۔ سجدہ نماز کا فرض ہے لیکن قبلہ ہونا نماز کا شرط ہے۔ اسی طرح رمضان اور دیگر معاملات ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر بھی جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں کہ جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی زکوٰۃ ہی لازم نہیں ہوگی، زکوٰۃ شروع ہی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ مسلمان ہونا ہے، کہ غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا وہ کوئی بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ اگر کوئی کافر کئی سالوں سے برا امیر کبیر ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دو۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے سالوں میں وہ کیا تھا؟ غیر مسلم تھا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہو۔ نابالغ چاہے جتنا مرضی پیسے والا ہے، اس کو جتنا مرضی مال ملا ہو، اس کی ملکیت میں جتنا مرضی مال ہو،
اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ عقل والا بھی ہو، پاگل شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کہ ایک شخص جو ہے وہ بالکل پاگل ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی اس کی کچھ شرائط ہیں، جس میں سے کہ مال اس کے قبضے میں ہو، اس کی ملکیت ہو، اور جو ایک اہم بات ہے جس کے اوپر ہم سب جو ہے وہ اس کے اعتبار سے دور ہے، سمجھنے کے اعتبار سے، زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے اس کے اوپر سال پورا ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر یکم رمضان ہی کو زکوٰۃ فرض ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر یکم رمضان ہی کو زکوٰۃ فرض ہے۔ اصول یہ ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس بالفرض 25 شعبان کو، جو مہینہ چل رہا ہے، 25 شعبان کو اس کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ نصاب جتنی رقم آئی جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، وہ 12 تقریباً جو ہے وہ آج کے دور میں 1.5-2 لاکھ کے قریب رقم ہے، 52.5 تولے چاندی معیار ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے جس کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ آئے اور وہ 25 شعبان کو دوپہر 2 بجے آئے، زندگی میں پہلی مرتبہ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم، تقریباً 1.25 لاکھ روپے، اگر ایک شخص کے پاس 25 شعبان کو 2 بجے آئے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب اگلا سال وہی 25 شعبان وہی دوپہر 2 بجیں گے تو اس کا سال مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اوپر اگر وہ آج بھی 25 شعبان کو بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنے یا اس سے زائد پیسے ہیں، تو ان سب کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی یکم رمضان کو دوں گا، جب سال پورا ہو جائے اسلامی حساب سے تو اس کے اوپر فوراً زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ پیشگی زکوٰۃ دے سکتا ہے بندہ، پیشگی یعنی ابھی سال بندہ کا پورا نہیں ہوا اور وہ تھوڑی تھوڑی کر پیشگی دیتا رہے، جب سال پورا ہو تو وہ حساب لگائے کہ میں نے ایڈوانس کتنی دے دی ہے اور میرے اوپر بقیہ کتنی رہتی ہے۔ لیکن جب سال پورا ہو، وہ بھی اسلامی، انگریزی نہیں، اسلامی اعتبار سے جب اس کا سال پورا ہو گیا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب تھوڑی تھوڑی کر کے دوں گا یا میں رمضان میں دوں گا، نہیں، بلکہ اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ اب ہم اپنے اعتبار سے کوئی دن خاص نہیں کر سکتے کہ میرے اوپر اگر 25 شعبان کو زکوٰۃ فرض ہے تو میں کہوں کہ نہیں میں نے رمضان میں دینی ہے، یا میرے اوپر 12 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 12 رمضان کو میرے پاس پیسہ آیا اور میں کہوں کہ نہیں میں نے 25 رمضان کو دینی ہے، یا میں کہوں کہ نہیں میں نے انگریزی اعتبار سے دینی ہے، میں نے 1 مارچ کو دینی ہے۔ ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے زکوٰۃ کا دن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، شریعت نے جو ہمارے اوپر لاگو کر دیا ہم اس کو فالو کریں گے۔ یہ شرائط زکوٰۃ کی ہے کہ اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، سال گزرنے سے پہلے بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس پیسہ آیا تو زکوٰۃ میں کس اعتبار سے دوں گا، کب کتنی دوں گا، درمیانے سال میں نے پیسہ کھا بھی لیا، استعمال بھی کیا، خرچ بھی ہو گیا، آتا بھی گیا جاتا بھی گیا، تو میں کس طرح حساب لگاؤں؟ تو اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ سال کے آخر میں جب اس کا پورا سال ہو جائے، اس وقت جتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا اس سب پیسے کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تھوڑے پیسے اس کو چند دن پہلے ملے تھے
یا چند دن پہلے اس نے پیسے کھائے تھے، جو کھا لیا جو پی لیا سال کے دوران اس کا اعتبار نہیں، جو رقم کم ہوئی زیادہ ہوئی اس کا اعتبار نہیں، سال پورا ہوتے وقت، اسلامی سال پورا ہوتے وقت جتنا اس کے پاس مال ہوگا اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو زکوٰۃ کے 4 بابوں میں سے پہلا باب کیا ہے؟ شرائط زکوٰۃ، جس کی چند شرطیں میں نے جو ہے وہ آپ کو پیش کی۔ یہ بنیاد ہے کہ اس کے اندر بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مال کی ملکیت ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے قبضے میں بھی ہو، اور اس کے بعد اس کے اوپر اسلامی اعتبار سے سال بھی گزرے۔ یہ بنیادی شرطیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے وہ کیا ہے؟ اموال زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے 4 باب ہیں، شرائط زکوٰۃ، اموال یعنی کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے نصاب زکوٰۃ، کہ کتنی زکوٰۃ لاگو ہوگی، کتنا مال ہوگا تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ تیسرا باب ہے۔ چوتھا باب یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ، کہ ہم اپنی زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 4 باب ہے۔ ہم نے پہلا باب سن لیا شرائط زکوٰۃ، اب دوسرا باب کون سا ہے؟ اموال زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کس کس مال کے اوپر ہے۔ یہ بڑا عام اور بنیادی جو ہے وہ موضوع ہے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے اور نکال پائیں گے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 4 قسم کے مالوں کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مال کے اوپر ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 کے علاوہ کسی بھی شے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس کرنسی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور جس نے کاروبار کیا ہوا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تجارت کی نیت سے کوئی شے خریدی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی شے ہو جتنی مرضی مہنگی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہیرا جو ہے، ہیرا سونے سے بھی مہنگا ہے، ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ موتی ہیں، دیگر جواہرات ہیں سونا چاندی کے علاوہ، وہ جتنے مرضی قیمتی ہو، پلاٹینیم اگر کسی کے پاس ہے جتنا مرضی قیمتی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ شریعت نے صرف 4 قسم کے مالوں کے اوپر کیا کی ہے؟ زکوٰۃ لاگو کی ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی نوٹ۔ کرنسی نوٹ جس مرضی ملک کے ہوں، پرائز بانڈ کی شیپ میں ہوں، بینک میں رکھوائے ہوں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں ہو اس کے اوپر کیا ہوگی؟ وہ زکوٰۃ ہوگی۔ سونا جو ہے، چاندی جو ہے، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہے، چاہے وہ سونے کے بسکٹ ہیں، چاہے وہ زیورات ہیں، چاہے سونے چاندی کے ڈیکوریشن پیس ہیں، کسی بھی حالت میں سونا چاندی ہوگی اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو سونا استعمال میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو سونا استعمال میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سونا استعمال والا بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابیہ سے واضح الفاظ میں کہا کہ جب اس نے سونے کا زیور پہنا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا اور زکوٰۃ نہ دینے پر اس کو عذاب کا بھی بتایا کہ اگر عذاب تم چاہتی ہو کہ تمہیں عذاب ملے، تو پتہ چلا کہ سونا چاندی جو ہے چاہے زیورات کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو، شریعت نے اس کے اوپر کیا کی ہے؟ وہ زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ اسی طرح کرنسی کے اوپر ہے، اسی طرح مال تجارت۔
مال تجارت سے مراد ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جائز شے جس کو انسان نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اس کو مال تجارت کہتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس ہیرا ہے، اب ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہیروں کا کاروبار کرتا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ کیوں؟ کہ اب یہ مال تجارت ہو گیا۔ ایک بندے کے پاس بڑا قیمتی دھات ہے، انگوٹھیاں ہیں، نگینے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کاروبار کرتا ہے، نگینے خریدتا ہے آگے بیچتا ہے، دھات خریدتا ہے آگے بیچتا ہے، برتنوں کی اس کی دکان ہے، تو پھر اب مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ لاگو ہوگی، کیونکہ یہ اب مال تجارت ہے۔ ویسے اگر کسی کے پاس برتن پڑے ہوئے ہیں گھر کے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے برتنوں کا کاروبار کرتا ہے تو پھر کیا ہوگی؟ وہ زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک بندے کے پاس پلاٹ ہے، مکان ہے، چاہے جتنے مرضی پلاٹ ہو، چاہے جتنے مرضی مکان ہو، جب اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، اپنی رہائش کے لیے خریدے ہیں، یا مستقبل میں دیکھا گیا کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے، تو ان پلاٹوں کے اوپر، ان مکانوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندے نے ایک مکان یا ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اب یہ کیا ہو گیا؟ مال تجارت ہو گیا۔ لہٰذا 4 قسم کے مال ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد وہ شے کہ جو جائز ہے، ورنہ تو لوگ مردار بھی بیچتے ہیں، خون بھی بیچتے ہیں، یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ شرع نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ اسی طرح شراب کا بیچنا، چاہے جتنی مرضی مہنگی شراب اس نے رکھی ہوئی ہے، چاہے کاروبار کرتا ہے، چونکہ یہ حرام ہے، اس کا بیچنا، خریدنا، بنانا سب حدیث پاک میں حرام قرار دے دیا، اس لیے یہ مال تجارت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ مال جو حرام ہے، ایک بندے نے رشوت کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، سود کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، لوگوں کے چوریاں کی ہوئی ہیں، ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، اب وہ زکوٰۃ دیتا پھرے، تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والی ہوتی ہے، جو مال ہی ناپاک ہے اس کو کیسے پاک کرے گی؟ کپڑے پہ اگر پیشاب لگا ہو تو اس کو ہم کس سے دھوتے ہیں؟ پانی سے، پاک پانی سے دھوئیں گے، پاک چیز سے اس کو دھوئیں گے، تب وہ کپڑا کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اور ایک چیز جو ہے وہ ناپاک ہے اور ہم ناپاک ہی سے اس کو دھوئیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ اور زیادہ ناپاک کرے گی۔ اسی طرح شریعت نے جس زکوٰۃ کو لاگو کیا وہ حلال مال ہے، اگر لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے، رشوتیں لی ہوئی ہیں، سود لیا ہوا ہے، تو اب اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ یہ مال لوگوں کا واپس کرو۔ ہمارے یہاں نا عجیب و غریب ٹرینڈ چل گیا ہے، جو کنجر ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت کوئی نیک کام کر کر، تھوڑا بہت کوئی اسپتال بنا کر، کوئی تھوڑا بہت اپنے پیسوں سے کوئی بظاہر اچھا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، بلے بھی بلے، حالانکہ اس کی کمائی ہی حرام ہے۔ وہ حرام کمائی سے کوئی بھی اچھا کام کر لے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ حرام کمائی جو ہے وہ مسجدوں کے باتھ روم بنانے پہ لگا دو، کہ چلو جی کمائی بھی گندی، تعمیرات بھی گندی۔ حالانکہ یہ عجیب بات ہے، مسجد کے واش روم، مسجد کے وضو خانے بنانا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حرام کمائی جو ہے وہ ہم کہیں کہ چلو جی میں نے باتوں پہ لگا دی تو میں نے جائز کام کیا، نہیں،
کہ مسجد کے جو استنجا خانے ہوتے ہیں یہ نماز کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بندہ صاف ستھرا ہو کر اپنی قضائے حاجت کر کر صحیح طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. کیونکہ حکم یہ ہے کہ اگر پیشاب تیز ہے اور اس کو روک کر بندہ نماز پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. کہ شریعت کہتی ہے کہ نماز کے دوران تمہارا دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہری بات ہے کہ جب پیشاب زیادہ تیز آیا ہو تو بندہ یہ کہتا ہے کہ یار جلدی سے نماز پڑھ کر میں پیشاب کرنے جاؤں. تو شریعت نے اس لیے اس کو حکم دیا کہ پہلے پیشاب کرو. اب اگر مسجدوں کے اندر واش روم نہیں ہوں گے تو لوگ پریشان رہیں گے کہ میں کہاں جاؤں. تو اس لیے حدیثوں میں بھی اجازت دے دی، کتابوں میں بھی ہو گئی کہ مساجد کے اندر واش روم بنائے جائیں، لیکن اس طرح بنائیں کہ اس کی بدبو مسجد کے اندر نہ آئے. لہٰذا ہمارے یہاں جو ہو گیا ہے نا کہ ہم حرام کمائی تھوڑی سی صدقہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں بعض دفعہ کہ لو جی میں نے ایک اچھا کام کر لیا. یا جو جان کا جو ڈاکو چور چکا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دینی کام کر کر سمجھتا ہے کہ جی میں نے اچھا کام کر لیا. یہ اس کے لیے غلط فہمی ہے. بلکہ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جب ایک شخص نے جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ میں تصویر بناتا ہوں، میں تصویر بناتا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمہاری یہ نوکری اجرت جائز نہیں ہے، لہٰذا تم اس کی کمائی چھوڑ کر ایسی تصویر بناؤ کہ جو بے جان ہو، جس کے اندر جان نہ ہو. یعنی شریعت نے جائز ناجائز باتوں کا حکم دیا اور واضح کیا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں کرتا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں کرتا. اور پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلا ہے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے. بعض لوگ یہ جو سوچ رکھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بچے کو حلال کا لقمہ کھلانا ہے، یہ بہت اعلیٰ سوچ ہے اور یہ شریعت کا نچوڑ ہے کہ جو جسم حرام سے پلوایا ہوگا نا، یہ پلا ہوگا، اس کے اندر کبھی خیر نہیں ہو سکتی. کہ جو کھایا ہے قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے. لہٰذا شریعت نے جن مالوں کے اوپر زکوٰۃ رکھی اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ مال حلال ہو اور بندہ اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کو زکوٰۃ کے طور پر مال میں زکوٰۃ دے کہ وہ زکوٰۃ جو ہوگی اس کے مال کو کیا کر دے گی؟ پاک اور بابرکت کر دے گی. آج جو ہم کہتے ہیں کہ میری کمائی میں برکت نہیں، میرے گھر کا سلسلہ نہیں چل رہا، تنگ دستی ہے، تو وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ دے کر دیکھے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کر دیکھے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تری کے اندر جو مال ہلاک ہوتا ہے یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی پورے پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں، کبھی آگ لگ جاتی ہے، پوری پوری بلڈنگیں جل جاتی ہیں، کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کہیں وہ جتنا مال کمایا ہوتا ہے وہ اپنی دوائیوں کے اوپر لگ جاتا ہے، بیماریوں کے اوپر لگ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی وہ مال دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا. یعنی اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ بالفرض لاکھوں روپے کی بنتی ہے یا ہزاروں کی بنتی ہے اور آپ نے چند ہزار زکوٰۃ نہیں دی تو وہ چند ہزار زکوٰۃ جو نہیں دی وہ لاکھوں کروڑوں روپے کو برباد کر دے. جس طرح سود کی نحوست ہے اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کی بھی نحوست ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے مال کو اگر بڑھانا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو مالی ہوتا ہے وہ پودوں کو سائڈوں سے کاٹتا ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے کیا کرے؟ نشوونما ہو، صحیح طریقے سے یہ بڑھے. اسی طرح جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ فالتو مال ہوتا ہے،
جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کا مال بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ اپنے مالوں کی سونا چاندی، کرنسی اور مال تجارت، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر اس کی ادائیگی کیا ہے؟ لازم ہے، ورنہ دنیا کے اندر بھی نقصان۔ ایک تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ کنجوس ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مال میں برکت بھی نہیں رہے گی، تنگ دست پریشان حال ہی رہے گا۔ اور نمبر 3، قیامت والے دن اس کی سزا بھی ہوگی، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن اس کا وہ مال جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اس کے گلے میں گنجا سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کے اوپر تو سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا کہ خرچ نہ کروں، اللہ کی راہ میں نہ دوں۔ آج اس کے گلے میں وہ مال سانپ بن کر لپیٹ دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ سونا چاندی کو آگ سے تپا کر اس کے جسم کو داغا جائے گا کہ یہ وہ سونا ہے جس کو تو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا، اب اس کو عذاب دیا جائے گا اس سونے چاندی سے ہی۔ تو تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اگر آج ہم مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃیں ادا کریں، خاص طور پر تاجر حضرات، تو ہمارے ملک کے اندر غربت کافی حد تک ختم ہو جائے۔ ہم صحیح دیتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، اندازوں سے زکوٰۃیں تھوڑی بہت دے دیتے ہیں، بس اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو دوسرا باب کیا ہے؟ پہلا باب کیا تھا؟ شرائط زکوٰۃ۔ دوسرا باب کیا ہے؟ اموال زکوٰۃ۔ اموال زکوٰۃ کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے: سونا چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ اس کے علاوہ کسی بھی شے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کی دکان ہے، اس کی دکان کے اندر اے سی بھی لگا ہوا ہے، اس کی کاؤنٹر ٹیبل ہے بڑی وی آئی پی قسم کی، اس نے اپنے شو کیس رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اس نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، سیلنگ کی ہوئی ہے، پنکھے لگائے ہوئے ہیں، لائٹنگ کی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ جب اس نے اپنی دکان کی نکالنی ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ اے سی کے اوپر ہوگی، نہ کاؤنٹر ٹیبل کے اوپر ہوگی، نہ ڈیکوریشن پیس کے اوپر، نہ شو کیس کے اوپر۔ زکوٰۃ کس کے اوپر ہوگی؟ کہ جو مال اس نے بیچنے کی نیت سے ڈالا ہوا ہے صرف اس کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ اسی طرح اگر ایک بندے کی فیکٹری ہے، اور فیکٹری آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ہے، اب اس فیکٹری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس فیکٹری کے اندر جو مال تیار ہو رہا ہے اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ را مٹیریل ہے، چاہے وہ فنشنگ کے پورا ہو چکا ہے، یا ابھی وہ مال کی شکل میں ہے، الغرض اس سب کے اوپر کہ جو تیار ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس کے اوپر صرف زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کی کروڑوں روپے کی فیکٹری ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس کی اندر لاکھوں روپے کی مشینری ہے جو پرزے بناتی ہے، اس مشینریوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے، اس نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، اب فارم ہاؤس بھی آپ کو پتہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، اتنا وسیع ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اس نے تجارت کے طور پر نہیں رکھی ہوئی، اپنے استعمال کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، نہ ہی یہ چیزیں جو ہیں یہ سونا چاندی اور کرنسی ہیں۔ تو یوں جو ہوتی ہے کئی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کہ نہیں جی میرے اوپر تو بہت زیادہ زکوٰۃ ہے، وہ دیتا ہی نہیں بندہ، حالانکہ زکوٰۃ اتنی زیادہ نہیں بنتی، اور جن چیزوں کے اوپر بنتی ہے ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، ایک بندہ ہے، اس کا شالمی کے اندر ایک پلازا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ شالمی کے اندر پلازا جو ہے وہ کروڑوں روپے کا ہوگا، اب اس نے وہ پلازا جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، پلازا کرائے پر دیا ہوا ہے، اب وہ کتنا کروڑ پتی ہے، سیٹھ ہے، اب پلازے کے اندر ایک بندے نے دکان کرائے پر لی، چھوٹی سی دکان اس نے کرائے پر لی، اور اس نے اپنا 2 لاکھ کا اس کے اندر سامان ڈال دیا کاروبار کے لیے۔ اب کیسی بات ہے کہ جو پلازے کا مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آ رہی،
اور جس نے 2 لاکھ کا کرایہ دار نے کاروبار کیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پلازا اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا ہوا، اور اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے، کاروبار کی نیت سے اس کے اندر سامان ڈالا ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ پلازا کا کرایہ وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس کو بینک میں رکھتا ہے، تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ پلازے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا۔ اسی طرح ایک ریڑھی والا ہے، ایک ٹھیے والا ہے، جو کسی پلازے کے باہر چھوٹا سا اس نے اڈا لگایا ہوا ہے، اور اس اڈے کے اندر اس نے 2 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے۔ اب بظاہر تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، لیکن شریعت اس کو کہتی ہے تیرے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، بیوہ ہے، اس نے 2 تولے سونا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور کچھ اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے۔ سونا اس نے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دوں گی، اور تھوڑی سی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے کہ چلو یہ نکلے گی تو میں اپنی بچی کی شادی کروں گی۔ ہمارے نزدیک، عوام کے نزدیک وہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سونے اور پیسوں کی مالک ہے۔ کہ ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ غریب سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم غریب نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو مستحق زکوٰۃ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمیں مسائل کا پتہ نہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کے 4 باب ہیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمیں یاد ہو جائے۔ زکوٰۃ کے 4 باب ہیں جو زکوٰۃ جس کے گرد چلتی ہے۔ نمبر 1 شرائط زکوٰۃ، نمبر 2 اموال زکوٰۃ، نمبر 3 نصاب زکوٰۃ، اور نمبر 4 کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ۔ شرائط زکوٰۃ ہم نے سمجھ لی، اموال زکوٰۃ بھی سمجھ لی کہ اموال کتنے ہیں؟ 4 ہیں، سونا چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ ان چاروں کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں نصاب زکوٰۃ، ایک اہم ٹاپک جو تیسرا باب ہے کہ سونا بھی ہے تو کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ ہے، چاندی ہے تو کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے، پیسہ ہے تو کتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ ہے، مال تجارت ہے تو کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ ہے، اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تیسرا موضوع ہے، اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کو معیار بنایا ہے۔ حدیث پاک میں یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، شریعت نے، حدیث پاک نے اس کو معیار بنایا ہے۔ پہلے زمانوں میں سونا جو ہوتا تھا 7.5 تولے، وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتا تھا، اس لیے وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ لیکن اب سونا مہنگا ہے، چاندی سستی ہے۔ اب 7.5 تولے سونا تو لاکھوں روپے میں ہے، لیکن جو 52.5 تولے چاندی ہے یہ 2 لاکھ میں بھی نہیں، اس سے بھی سستی ہے۔ لیکن شریعت نے، حدیث نے، حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ نصاب بنا دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی شخص اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی نہیں، اب سونا ہی معیار ہے، جب تک 7.5 تولے سونے نہیں ہوتا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، دونوں میں سے جس کا بھی برابر آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اب کرنسی اور مال تجارت کا اپنا نصاب کوئی نہیں ہے، یہ فالو کرتے ہیں سونا اور چاندی کو، کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، جس کا کاروبار اتنی مقدار میں ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، اس پیسے کے اوپر، اس کاروبار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، بلکہ قربانی بھی واجب ہو جائے گی، فطرہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اور 52.5 تولے چاندی آج کے دور میں تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی یہ ہو یا اس کے برابر پیسے ہوں یا اس کے برابر کاروبار پیسوں کا کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اتنے مالیت کی ہے جس کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، جس کی قیمت 2.25 لاکھ روپے بنتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ وہ
واجب ہے، فرض ہے، نہ دے گا تو گناہگار۔ اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ تو زکوٰۃ صرف 2.5% آتی ہے، یعنی جتنا بھی مال ہوگا اس کے اوپر صرف 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو 40 کے اوپر تقسیم کر دے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کے اوپر صرف 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ 1 لاکھ کے اوپر کتنی؟ 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ کم از کم نصاب جو ہے وہ 52 تولے ہے۔ جس کے پاس 2.25 لاکھ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ اب جتنا مال اس کا زیادہ ہوتا رہے گا اس کی زکوٰۃ بھی بڑھتی رہے گی۔ اگر 10 لاکھ ہے تو اس کی زکوٰۃ 10 لاکھ کے حساب سے ہو جائے گی، اگر 10 کروڑ ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ جیسے جیسے مال بڑھتا جائے گا زکوٰۃ بھی اس کی کیا ہوگی؟ وہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولے چاندی، ہر دور میں جو بھی اس کا ریٹ ہوگا اتنی مقدار میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے یا کاروبار کر رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ وہ فرض ہو جائے گی۔ اب چوتھا باب ہمارا ہے مصارف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ اس بندے کو دے سکتے ہیں کہ جو نہ اپنے آباء و اجداد میں سے ہو، نہ اپنی اولاد میں سے ہو، نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، نہ شوہر بیوی کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زکوٰۃ جتنا قریبی رشتہ دار ہو اس کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ یعنی آباء و اجداد سے مراد ہے اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اپنی نانی کو نہیں دے سکتا، اپنے دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہوں، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کو دینا اتنا ہی ثواب ہے۔ یعنی اپنے بھائی کو دینا زیادہ ثواب، اپنی بہن کو دینا، اپنی ستیلی ماں کو دینا، یعنی اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتا، لیکن اپنی ستیلی ماں کو دے سکتا ہے، اپنے ستیلے باپ کو دے سکتا ہے، اپنے داماد کو دے سکتا ہے، اپنے سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے چچا تایا ماموں ممانی ان سب کو، اپنے کزنوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو زکوٰۃ دے اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سید زادے کو نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح جو ہاشمی ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، یا اسی طرح قریش جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی غیر فاطمی اولاد علوی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی عباسی، علوی، اسی طرح دیگر جو ہاشمی ذات ہوگی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بقیہ لوگوں کو زکوٰۃ، اب سید زادے کو اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کو چھوڑ ہی دو، بلکہ اس کو نفلی طور پر صدقہ پیش کرے۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سید زادے کے اوپر، میری اولاد کے اوپر کوئی احسان کیا، کل قیامت والے دن میں اس کا احسان کا بدلہ دوں گا۔ اب زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ آگے آخری پوائنٹ ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ بھائی کو دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہر بھائی کو دے دیں؟ نہیں، بلکہ وہ بھائی کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا نہ پیسہ ہو، نہ ہی اتنی مقدار میں حاجت سے کوئی زائد شے ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس اپنا ایک الگ سے پلاٹ پڑا ہوا ہے غریب، اب ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس حاجت سے زائد ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک بیوہ ہے، اس کے پاس 2 تولے سونا ہے، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں، بلکہ 1 تولہ سونا بھی 2 لاکھ کے قریب ہے، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جس کے پاس بالفرض 1 کنال کا گھر ہے، لیکن اس کے پاس کوئی فالتو شے نہیں، گھر کی ضروری سامان ہے، اور وہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی کھا لیتا ہے، موٹر سائیکل بھی ہے سواری کے طور پر، لیکن کوئی اور حاجت سے زائد شے نہیں ہے، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، کماتا ہے کھا لیتا ہے، کوئی سیونگ میں بھی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم اپنا معیار نہیں لے کر چلیں گے، ہم شریعت کو فالو کریں گے کہ شریعت نے کس کے اوپر زکوٰۃ رکھی، شریعت نے کس کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا،
ہم ان سب کو سمجھ کر پھر اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے. اندازوں سے زکاتیں دیتے رہنا یا ایسے ہی اسپتالوں میں لگا دینا یا روڈوں پہ لگا دینا، زکاتیں خراب کرتے رہنا. آج کل یہ سلسلہ چل گیا کہ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، کوئی کاروباری ہے، وہ اپنے زکوٰۃ اپنے طور پر ہی خرچ کر رہا ہے، اپنی کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اپنے ساتھ دوسرے بھی کاروباری لوگوں کی زکاتیں لے کر کسی مفتی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا، خود بھی زکوٰۃ خراب کر رہا ہے، لوگوں کو بھی خراب کر رہا ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے، اور جب ان کو یہ مسائل بیان کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو سارا سال زکاتیں پتہ نہیں ضائع ہی کرتے رہے. تو یہ مسائل سمجھنے والے ہیں. میں نے یہ مختصر آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کن کن مالوں کے اوپر ہے، کن کن کو دے سکتے ہیں، اور کون کون جو ہے وہ اس کا مستحق ہے، زیادہ مستحق ہے، کون کم مستحق ہے. یہ میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر بتایا. اللہ تعالی ہمیں مزید اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھ لیجیے.